الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم وخطابه العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله مرشدي والسيدي ووسيلتي في الدين الغوث العظيم واسع اللطف وبحر الحكم وبارك. ہر انجمن میں زینت محفل اسی سے تھی، ہر انجمن میں زینت محفل اسی سے تھی، ہر انجمن میں زینت محفل اسی سے تھی، ہر شہ نشین پہ بس وہی مسند نشین رہا، ہر شہ نشین پہ بس وہی مسند نشین رہا. اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں نہ کسی شے کا خوف ہے نہ کسی چیز کا وہ غم رکھتے ہیں. ہم اس آیت مبارکہ کی عملی تفسیر حضرت خطیب دکن کی ذات میں پائے ہیں کہ ہم بنفس نفیس خطیب دکن کو اس انداز میں دیکھیں کہ وہ نہ کسی قسم کا خوف رکھتے تھے نہ کسی چیز کا ان کو حزن و ملال. جیسا کہ برادر مکرم حضرت ڈاکٹر سید مرتضیٰ علی صوفی قادری حیدر پاشا صاحب قبلہ نے ابھی اپنے بیان میں یہ اپنا احساس ظاہر کیا کہ حضرت خطیب دکن علیہ الرحمہ کو باضابطہ کسی نے حضرت کی رہنمائی نہیں کی، کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں. در حقیقت یہ بات بالکل صحیح ہے کہ حضرت نے جو کچھ بھی اپنا مقام بنایا تھا وہ خود اپنی محنت سے اور اپنی کاوشوں سے تھا. ہمارے خاندان کے علاوہ ہر ایک اس بات سے واقف ہے کہ حضرت خطیب دکن علیہ الرحمہ کو کم سنی میں ہی آپ کے والد گرامی کے سائے سے محرومی ہوئی. آپ کے چچا صاحبان اور دیگر دوسرے بزرگ یقیناً خاندان کے رہے ساتھ، لیکن یہ بات میں خود آپ سے کہوں کہ آج عمر کے ایک حصے کو پہنچنے کے بعد، اپنے والد کی سرپرستی سے محروم ہونے کے بعد، میں اپنے آپ کو اگرچہ کہ شریعت میں یتیمی کی عمر حد دوسری ہے، لیکن آج اپنے آپ کو میں جس طور پر یتیم ہوتا ہے ویسی کیفیت محسوس کرتا ہوں ایک عمر کے حصے کو پہنچنے کے بعد. لیکن ہم اگر اس زمانے کے طرف نظر کریں جب کہ کم سنی میں والد کا سایہ سر سے اٹھتا ہے تو کن مصائب سے اور آلام سے گزرنا پڑتا ہے، یہ جس کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے وہی بہتر جانتا ہے. یقیناً میرے والد گرامی کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں نے اپنا حقیقی سرپرست اپنے ام محترم حضرت خطیب دکن قدس اللہ تعالی سرہ العزیز کو ہی مانا تھا، اور آپ کی ذات میں اپنے والد ماجد کی جو شفقتیں تھیں اس کو محسوس کیا. ہر وقت ہر گھڑی حضرت خطیب دکن علیہ الرحمہ نہ صرف میری سرپرستی فرماتے، رہنمائی فرماتے اور
بالکل اسی طور پر اسی نظر سے مجھے دیکھتے جس نظر سے آپ اپنے شہزادگان پہ محبت فرماتے، اسی طور پر مجھ سے محبت فرماتے اور رہنمائی فرماتے۔ یہ حضرت کا ایک خاصہ تھا کہ ابھی میں اپنے والد گرامی کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے صدمے کو ہی برداشت نہیں کر سکا کہ پھر حضرت کی جدائی اور حضرت کا فراق میرے دل پر ایک بہت بڑا غم کا پہاڑ بن کر ٹوٹا ہے۔ لیکن بقول کسی شاعر کے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ تو دنیا میں جو آئے ہیں ان کو تو اس دنیا سے پردہ کرنا ہے، موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، جو بھی آئے ہیں ان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ لیکن بعض شخصیات ایسی رہتی ہیں کہ جن کو نہ صرف آپ ہم دیکھیں ہیں ان کو یاد کرتے رہیں گے، بلکہ صدیوں تک جس کا ذکر جاری رہے گا۔ ان شخصیات میں ایک ام محترم حضرت خطیب دکن علیہ الرحمہ کی ذات گرامی، اور آپ بچپن سے ایسے دشواریاں جھیلے کرے، آپ کو یقیناً کسی چیز کا خوف باقی نہیں رہا، اور کوئی غم آپ کے سامنے والد کی جدائی کے غم کے بعد کوئی غم نہیں رہا۔ اور پھر آپ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے جو تعلق تھا، یقیناً ولایت آپ کا حصہ تھا، اور اولیاء کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ انہیں کسی بات کا خوف ہے نہ غم۔ تو ہم نے اس آیت مبارکہ کی عملی تفسیر حضرت خطیب دکن علیہ الرحمہ کی ذات میں دی۔ آپ کا بے باک انداز، کسی سے نہیں ڈرنا، وقت کے چاہے وہ حکمران ہو یا جیسا کہ برادر مکرم نے ابھی یہ بات بتلائی کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تقریر فرماتے جو سامعین سننا چاہتے، اور وہی خصوصیت حضرت خطیب دکن علیہ الرحمہ میں بھی موجود تھی کہ آپ لوگوں تک پہنچتے، ان کے دلوں تک پہنچتے اور ان کی کیفیتوں کو جانتے، جان کر کوئی اپنی زبان سے کچھ مطالبہ کرنے سے پہلے، کوئی چیز پوچھنے سے پہلے آپ اس کا تشفی بخش جواب دیتے، اور کوئی آپ کے پاس آتا تو آپ کی شان عطا بھی یہ تھی کہ مانگنے سے پہلے ہی اسے سرفراز کر دیا گیا۔ جیسا کہ میرے جد قریب سرکار موسیٰ قادری صاحب قبلہ قدس اللہ تعالی سرہ العزیز کے واقعات میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ آپ کے در پر آنے کے بعد کبھی کوئی خالی نہیں رہا، کبھی کاشانہ اقدس میں فخر و فاخر کی شان جلوگر ہوتی تو حضرت خالص آب لے کر، پانی کا پیالہ لے کر مہمان کی خدمت کرتے اور ان کو پیش کر کر معذرت کرتے کہ فقیر کے پاس آج آپ کی مہمان نوازی کے لیے یہی چیز ہے، اسے قبول فرمائیں۔ تو ہم یہ کیفیت مہمان نوازی کی اور سائل نوازی کی ہمارے ام محترم حضرت خطیب دکن علیہ الرحمہ میں پائی کہ آپ اپنے جد قریب کے حقیقی جانشین رہے، اور نہ صرف آپ نے سرکار موسیٰ قادری صاحب قبلہ قدس اللہ تعالی سرہ العزیز کے نام نامی کو دکن کے کونے کونے تک پہنچایا، بلکہ آپ ہندوستان بھر میں سرکار موسیٰ قادری صاحب قبلہ کے مشن کو پہنچایا، اور جو بزرگوں کا مشن تھا آپ نے اس کو پہنچایا۔ کہنے کو بہت سی باتیں ہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں جو خطیب دکن کے ہی بتلائے ہوئے رہنمایانہ اصول کے تحت، اور آپ نے جو ہم کو یہ کلمات فرمائے کہ لوگوں کی یہ خیال کرنا چاہیے، خاص طور پر دنیا میں لوگ تو عام لوگوں کا کافی خیال کرتے ہیں،
لیکن سادات کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ابھی برادر مکرم نے اہل کتاب کا ذکر کیا، کتاب والے کچھ ہیں، تو ان لوگوں کے متعلق فرماتے کہ یہ کبھی کوئی موقع نہیں چھوڑتے، جب کبھی کچھ ہوتا تو ہر وقت اپنے مدرسوں کے متعلق، اپنے گھروں کے متعلق اور کچھ جو ٹرسٹ کھول لیتے ہیں، کچھ ریسرچ سینٹر کھول لیتے ہیں، اور ریسرچ سینٹر پہ بھی زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں۔ آج کل جاننے والے بہتر جانتے ہیں، ریسرچ سینٹر پر بھی زکوٰۃ وصول کی جا رہی ہے، جبکہ یہ غربا کا حق ہے۔ تو یہ کسی کوئی موقع کو نہیں چھوڑتے، اور اپنے علم کے ذریعے جو کتابی علم پر ناز کرتے ہیں، جیسے کہ بات کہی گئی ہے کہ جہاز کو جتنے کیلے مولوی کو اتنے ہیلے ہوئے، تو اسی طور پر ہر طریقے سے پیسہ اپن وصول کر لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور سادات کا جب جہاں پر حق ہوتا ہے ان کو نظر پیش کرنے کا، وہاں پر بھی پھنڈی مار کر آگے جاتے ہیں اور یہ اپنے ہی جیبوں کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت خطیب دکن علیہ الرحمہ کی یہ خصوصیت تھی، یہ امتیاز تھا کہ آپ نہ صرف بنفس نفیس سادات کا خیال فرماتے، بلکہ جس پر حضرت کا حکم چلتا ان کو اس بات کی تاکید فرماتے کہ یہ عمل تم کو کرنا ہے، اور جس پر حکم نہیں چلتا اس پر زبردستی جو ہے حکم دیتے، اور سامنے بیٹھ کر اسی وقت اس کے جیب سے نکلوا کر سادات کو نظر پیش کرنا۔ تو یہ حضرت خطیب دکن کی خصوصیت رہی کہ ہر وقت ہر لمحہ سادات کی فکر رہتی، اور جیسا کہ جنید پاشا نے کہا کہ آپ خود اپنے جیب خاص سے سادات کی مدد فرماتے اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلاتے۔ حضرت کے ہی اس تعلیم کے ذریعے الحمدللہ اس سال جب لاک ڈاؤن کے پیش نظر اس خانقاہ سے بھی جو سادات کی خدمت کی گئی اس سے بڑے خوش رہے، اور خود باوجود لاک ڈاؤن ہونے کے کہیں نہیں نکل رہے تھے، آپ خود یہاں پر تشریف فرما ہوئے اور جو سادات کی خدمت کی جا رہی تھی اسے دیکھے اور کافی خوش ہوئے، خوش ہو کر یہ فرمائے کہ وہ فلاں صاحب ہیں، ان کو بھی ایک دو چار غیر سادات تھے، ان کا ذکر فرمائے کہ ان کو بھی کچھ دے دیں اس میں سے۔ تو میں حضرت سے معروضہ پیش کیا کہ حضرت آپ نے سادات کا حکم دیا تھا تو یہ صرف اور صرف سادات کے لیے، تو حضرت فرمائے کہ اتنے سادات کہاں سے ملیں گے تمہیں، تم جتنوں کا انتظام کیے ہیں اتنے سادات کہاں سے ملیں گے، پہلا آپ کی زبان مبارکہ سے نکلا ہے سیدوں کی خدمت کرنا ہے، آپ دعا فرما دیجئے انشاءاللہ تعالی یہ تمام کا تمام سادات کی نظر کی نیت سے یہاں پر لایا گیا ہے اور انہی تک پہنچایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت سے ملاقات ہوئی تو پھر آپ نے پوچھا کہ کیا پورے کے پورے سادات ملے اور ان تک پہنچائے، تو میں حضرت سے یہ عرض کیا کہ آپ کی دعا سے الحمدللہ پورے سادات کی ہی خدمت کی گئی۔ تو یہ آپ دیکھیں جیسا کہ ابھی حیدر بھائی صاحب نے یہ بات بیان کی کہ کسی کی تعریف کرنا ہو تو حضرت بخالت نہیں کرتے، تو آپ نے بالکل بے باکی سے اور یہ بات جو بیان کی میرے دل کو اتنی خوشی ہوئی، یہ فرمائے کہ تم تو میاں چچا سے بھی آگے نکل گئے، میں تو بھی کچھ غیر سادات کو دیا لیکن تم میری بات ایسی پکڑ لیے کہ سادات کی خدمت کرنا ہے تو پورے کے پورے سادات ملے۔ تو پھر میں حضرت کو لسٹ بتایا یہ پوری ایسے یہ سادات ہیں، تو اتنے خوش ہوئے، کافی خوش ہوئے اور دلی دعاؤں سے نوازے، اور فرمائے کہ اب مجھے اطمینان ہے، میرے دل کو یہ اطمینان ہو گیا ہے کہ اس خانقاہ کا جو اصل مشن ہے سادات کی خدمت کرنا، الحمدللہ نہ صرف میں نے اپنے بچوں میں یہ چیز کو سادات کی محبت کو اور ان کی خدمت کا جذبہ ان کے دلوں میں منتقل کیا ہے، لیکن مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ آپ بھی اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ خطیب دکن علیہ الرحمہ کی جو مشفقانہ انداز، ایسے شفیق انداز میں یہ تعریف فرمائے کہ یہ
الفاظ کبھی جو ہے کانوں سے خالی جانے والے نہیں، ہمیشہ کانوں میں یہ الفاظ رہیں گے. اور یہ جو دعائیں دیے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ تم بھی تیار ہو گئے ہیں، تو میں اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت جو مطمئن ہوئے ہیں اس اطمینان کو حضرت کے باقی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے سادات کی خدمت لیتا رہے. وما علیہ